بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیر وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیغمبر بن گئے تو سب سے پہلے اپنے والد آزر ہی کے پاس آئے اور ان کو بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دی، مگر وہ اس پر بھی خفا ہو گئے، گھر سے نکالنے اور تکلیف پہنچانے کی دھمکیاں دینے لگے۔ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یعنی میں ضرور تم کو پتھروں سے سنگسار کروں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بت پرستی کی آبائی رسم کو چھوڑنے اور اس کی دعوت دینے کے سبب والد سمیت پوری قوم مخالف ہو گئی۔ ان ظالموں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر جلانے کا ایک جشن منایا۔ وہ جس وقت آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو جبرائیل امین آئے اور کہا کہ میری امداد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ فرمایا کہ اگر امداد آپ کی ہے تو مجھے ضرورت نہیں۔ جس ذات کے لیے معاملہ میرے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ خود بڑا رحیم ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جو کچھ میرے لیے تجویز فرمائے میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی بن جانے کا حکم دیا، اس کے آسمان و شعلے ان کے لیے گلزار بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کھلا معجزہ دیکھ کر بجائے اس کے کہ ان پر ایمان لاتے، ان لوگوں کی دشمنی اور تیز ہو گئی۔ ماں باپ اور خاندان اور وطن کو اللہ سے بیگانہ پایا تو ان سب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا کہ ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں پروردگار کے احکام کی تعمیل آسان ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام جو آپ پر ایمان لائے تھے، ان کو ساتھ لے کر اپنے وطن عراق سے نکل کھڑے ہوئے اور علاقہ فلسطین کنعان میں قیام فرمایا۔ 86 سال کی عمر میں اپنے وطن اور ماں باپ، اجزاء و احباب سب کو اللہ کے لیے چھوڑ کر دار غربت میں بے یار و مددگار بسر کرنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی، رب هب لی من الصالحین، یعنی اے میرے پروردگار مجھے اولاد صالحین میں سے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے ہی تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، ان کے متعلق حکم ہوا کہ ان کو اور ان کے بچے کے ساتھ مکہ معظمہ کے میدان میں چھوڑ دو۔ اللہ اکبر! کیسے حکم کی تابداری کرنے والے تھے کہ اس وادی میں جہاں نہ پانی تھا نہ دانا، ذرا بھی خیال نہ کیا کہ ان کا کیا حشر ہوگا، فوراً ان کو وہاں لے جا کر چھوڑ دیا۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام تو پھر بھی مرد تھے اور صاحب وحی تھے، لیکن حضرت ہاجرہ ان کی بیوی تو صاحب وحی بھی نہ تھی۔ اس حالت میں کہ دودھ پیتا بچہ ساتھ اور میدان ایسا کہ وہاں نہ دانا نہ پانی اور خطرہ یہ کہ بھیڑیا یا کوئی درندہ آ کر کھا جائے، لیکن ان سب باتوں کا کچھ خیال نہ کیا اور نہ اس کے متعلق کچھ سوال کیا، اور سوال کیا بھی تو کیا، یہ پوچھا کہ ہم کو آپ یہاں اپنی رائے سے چھوڑ جاتے ہیں یا خدا کے حکم سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، خدا کے حکم سے۔ تو کہنے لگی، جب یہ خدا کا حکم ہے تو اللہ تعالی ہم کو ضائع نہ کریں گے۔ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جملے سے کہ یہ حکم خدا بندی ہے، ان کو بالکل اطمینان ہو گیا۔ حق تعالی نے کیسی توکل کی قوت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا پانی ان کے لیے اور کچھ کھجورے دے گئے تھے، پانی ختم ہو گیا۔ اب اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی۔ وہاں 2 پہاڑیاں تھی، صفا اور مروہ، ان کا اب بھی نشان باقی ہے۔ اس وقت جنگل میں تھی، اب ان کے درمیان بہت بڑا بازار ہے۔ حضرت ہاجرہ پریشانی میں پانی کی تلاش کے واسطے ایک پہاڑی پر چڑھی تاکہ دیکھے کہ کہیں پانی تو نہیں ہے۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی، کہیں پانی نظر نہ پڑا۔ وہاں سے اتر کر دوسری پہاڑی کی طرف جانے لگی اور اسماعیل علیہ السلام کو برابر دیکھتی جاتی۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں ایک نشیب تھا۔ جب وہاں پہنچی تو اسماعیل علیہ السلام نظروں سے غائب ہو گئے، اس لیے اس کو دوڑ کر قطع کیا تاکہ جلدی پھر وہ نظر کے سامنے ہو جائے، اور وہاں سے نکل کر دوسری پہاڑی پر جا کر نظریں دوڑائی، لیکن کہیں پانی نہ ملا۔ وہاں سے اتری تو پھر صبر نہ آیا اور اسی طرح پھر پہلی پہاڑی پر پہنچی کہ شاید اب پانی نظر آ جائے۔
اسی بے چینی میں وہ 7 مرتبہ ادھر سے ادھر آئی گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جا کر اسماعیل علیہ السلام کے لیے اپنی بازو سے زمین سے پانی نکالو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور جہاں اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بےتاب ہو کر رو رہے تھے، ایڑی ماری، وہاں سے پانی کا چشمہ اگلا جس کا نام اس وقت زمزم ہے۔ حق تعالیٰ کو اپنے مقبول بندوں کے بعض افعال پسند آ جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام میں جا پہنچے اور یہ دعا کی، اے میرے رب مجھ کو ایک نیک فرزند دے، سو ہم نے ان کو ایک حلیم فرزند لڑکی کی بشارت دی۔ جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا تھا کہ اپنی بیٹی کی جان ہم پر فدا کرو۔ حقیقت میں سب سے زیادہ محبوب اپنی جان ہے، اس کے بعد اولاد کی جان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو اسماعیل علیہ السلام سے بیان کیا۔ اس واقعے میں زیادہ عجیب اسماعیل علیہ السلام کا راضی ہو جانا تھا کہ وہ اس نو عمری میں کہ 12-13 سال کی عمر تھی، خدا تعالیٰ پر اپنی جان فدا کرنے کو تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام تو نبی ہو چکے تھے، معرفت کامل ہو چکی تھی، خلیل اللہ کا لقب ان کو مل چکا تھا۔ ان کا اس حالت میں لڑکی کی قربانی کرنے پر آمادہ ہو جانا اس قدر عجیب نہیں تھا جتنا اسماعیل علیہ السلام کا اس حکم کو سن کر ذبح ہونے کے لیے آمادہ ہو جانا عجیب ہے۔ اور در حقیقت یہ بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیض تھا کہ ان کی طرح ان کی اولاد بھی خدا کی عاشق تھی۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے باپ، جو کچھ آپ کو حکم ہوا ہے کر ڈالیے، انشاءاللہ مجھ کو صابرین میں سے پائیں گے، یعنی میں تحمل سے کام لوں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پیشانی کے بل پر ڈال کر ذبح کرنا شروع کیا اور پورا زور لگا دیا، مگر وہاں اثر بھی نہ ہوا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا ذبح کرو اور چھری کو حکم تھا خبردار ذبح نہ ہونے پائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھنجلا کر چھری سے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، کاٹتی کیوں نہیں؟ اس نے کہا، اے ابراہیم، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گی، مجھے اور حکم ہے اور تم کو اور حکم ہے۔ واقعی ظاہر میں یہ اسباب مؤثر نظر آتے ہیں، ورنہ حقیقت میں حق تعالیٰ کے سوا کوئی مؤثر نہیں۔ یہ اسباب بھی ان کے حکم کے بعد ہی کام کرتے ہیں۔ بہرحال چھری کو حکم تھا کہ ذبح مت کرو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ ذبح کرو۔ وہ ذبح کی کوشش میں تھے کہ غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، واقعی تم نے اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ غرض ابراہیم علیہ السلام کے فعل پر ذبح کا نتیجہ مرتب نہیں ہے، پھر بھی حق تعالیٰ نے ان کو فعل کے نہایت بڑائی ظاہر فرمائی ہے، کیونکہ جب انہوں نے اپنی طرف سے سب کچھ کر لیا تو بڑا کام کیا۔ وہ جس وقت لڑکے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے اور ان کے گلے پر چھری پھیر رہے تھے، اس وقت ان کو یہ علم نہ تھا کہ چھری کو کیا حکم ہو جائے گا اور وہ اپنا کام نہ کرے گی، بلکہ وہ تو یہ سمجھ کر تیار ہوئے تھے کہ چھری پھیرتے ہی بچے کا کام تمام ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کو خوب تیز کر چکے تھے۔ اب اس کے بعد نتیجے کا مرتب نہ ہونا ان کے اختیار سے باہر تھا، بس واقعی انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔ اسی کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے بعد ایک دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ہو کر آیا گیا اور اس کو ان کی جگہ ذبح کیا گیا۔ یہ قربانی کی ابتدا ہے۔ چنانچہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، قربانی کی کیا حقیقت ہے، تو جواب میں ارشاد فرمایا، یعنی یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لڑکے کو ذبح کیا تھا، پھر حق تعالیٰ نے دمبے کو لڑکے کا فدیہ بنا دیا۔ بس معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور کا ذبح کرنا لڑکی کے ذبح کرنے کے قائم مقام ہے، کیونکہ واقعی ابراہیم علیہ السلام میں ایسا ہی ہوا تھا۔